ویلکم بیک. مارکہ حق کی کامیابی کو 1 سال مکمل. شہر شہر جشن کا سما. ملک بھر میں ریلیوں اور تقاریب کا انعقاد. کراچی، ملتان، فیصل آباد، راولپنڈی سمیت ملک بھر میں ریلیاں نکال کر پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا جا رہا ہے. پرجوش پاکستانی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور قومی سلامتی کے لیے خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. ملک بھر میں اپنی افواج سے یکجہتی کا مظاہرہ اس بات کا اعلان ہے کہ قوم اپنی فوج کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے. یہ جوش اور جذبہ اعلان ہے کہ دشمن اس ملک کے خداداد کی طرف جب بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اسے ہزیمت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اسی مناسبت سے ملک بھر میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. پاکستان نے بھارت کو بتا دیا کہ اس کا دفاع ناقابل تفسیر ہے. مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص کی تاریخی فتح 1 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں جشن اور اظہار تشکر. کراچی میں سیاسی جماعتوں نے ریلیاں نکالی. سی بی یو پر پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام جشن منایا گیا. پشاور میں مارکہ حق کے جشن منانے والوں نے ہر تفریق مٹا دی. قلعہ بالا حصار کے سامنے سیاسی جماعتوں اور سول سوسائٹی کی ریلیاں. سبز ہلالی پرچموں کی بہار. ریلیوں میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شریک. اسکاؤٹس اور اقلیتی برادری نے بھی ریلیاں نکالی. اسلام آباد میں پاکستان سویٹ ہوم میں بچوں نے منفرد انداز میں وطن سے محبت کا اظہار کیا. جس وقت انڈیا کو شکست ہوئی تھی ہمیں بہت پراؤڈ فیل ہوا تھا کہ ہمارے سب سے بڑے دشمن کو ہمارے جو ایئر کنگز ہیں اس کے ذریعے سے ان کو شکست دی ہے. افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے. انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے جنگ میں. پیمس میں ڈاکٹروں اور طبی عملے نے مسلح افواج کو زبردست خراج تحسین پیش کیا. لاہور میں سیاسی جماعتوں اور تاجروں نے ریلیاں نکالی. پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے. دشمن اپنے غرور کو طاقت سمجھتا تھا، اس کے غرور کو ہمیشہ کے لیے دفن کرتا. کوئٹہ میں شکریہ محافظان پاکستان ریلی نکالی گئی. سیاسی اور قبائلی عمائدین بھی پیش تھے. اوکاڑا، سرگودا، فیصل آباد، ملتان، چمن سمیت ملک کے مختلف شہروں میں فتح کی یاد میں چھوٹی بڑی ریلیاں نکالی گئی. مارکہ حق کی فتح کا 1 سال مکمل ہونے پر جی ایچ کیو میں کل صبح پروقار تقریب ہوگی. تقریب کے مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں گے. ایئر چیف مارشل ظہیر بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی تقریب میں شرکت کریں گے. مہمان خصوصی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول چیف اور ایئر چیف یادگار شہداء پر پھول رکھیں گے. تقریب میں تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے سلامی پیش کریں گے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر تقریب سے خطاب بھی کریں گے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نیول چیف اور ایئر چیف کی قوم کو مبارکباد. آئی ایس پی آر نے خصوصی پیغام میں بتایا مارکہ حق قومی عزم، عسکری مہارت اور حکمت عملی کی پختگی کا آئینہ دار ہے. مارکہ حق کی فتح کا دن قومی یکجہتی، احترام اور تشکر کے ساتھ منایا جا رہا ہے. امریکی تجاویز پر ایران کا جواب متوقع ہے. صدر ٹرمپ نے امکان ظاہر کیا ہے کہ آج ایران کی جانب سے کوئی جواب موصول ہو سکتا ہے. صحافیوں سے گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا پاکستان کے کہنے پر پروجیکٹ فریڈم کو روک دیا. معاملہ طے نہ پائے پروجیکٹ فریڈم پلس میں زیادہ سخت اقدامات کریں گے. Do you think they're slow rolling it? Do you think they're intentionally slow rolling the process? We'll find out soon enough. Project Freedom is good. We were asked not to do that by Pakistan, who's our friend, as you know, the Prime Minister and the Field Marshal. But I think Project Freedom is, we may go back to Project Freedom if things don't happen, but it'll be Project Freedom Plus.
امریکہ ایران معاہدہ اسلام آباد میں ہی ہوگا. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کہتے ہیں اسلام آباد میں ہونے والی بیٹھک ختم ہوئی تھی. پاکستان کی جانب سے ثالثی کا سلسلہ مسلسل جاری رہا. کہ جو رول ادا کر رہا ہے امریکہ اور ایران میں وہ پاکستان مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان کا مسلسل رابطہ ہے امریکن قیادت سے، ایرانی قیادت سے، اور اب ہم امید کرتے ہیں بہت جلد مکمل طور پہ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے حوالے سے معاہدہ ہوگا اور وہ پاکستان میں ہوگا. امریکہ ایران مذاکرات آئندہ ہفتے اسلام آباد میں دوبارہ شروع ہونے کا امکان. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. مذاکرات میں آبنہ ہرمز، ایرانی جوہری پروگرام اور پابندیوں میں نرمی پر گفتگو متوقع ہے. امریکی اور ایرانی حکام عارضی مفاہمتی معاہدے پر غور کر رہے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ اور وزیر پیٹرولیم اہم گفتگو کریں. کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے از گرون 11% ایئر آن ایئر، اور پچھلے 9 مہینے میں کمپیئر ٹو دا لاسٹ 9 months یہ 6.5% سے بڑا ہے. تو جو ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس فسکل ایئر میں ہماری جی ڈی پی گروتھ 4% کے قریب ہوگی، تو اس کے پیچھے ایک فیکٹ بیسڈ ڈسکشن ہے. اینڈ انشاءاللہ دس از گوئنگ ٹو بی مٹیریلائز. اور اس کو آپ کمپیئر کریں جو پچھلے سال کی ہماری گروتھ تھی وہ 3.1% تھی. اب آ جائیں آپ ایکسٹرنل فائنانس کی طرف. تو ایکسپورٹس کی بڑی بات ہوتی ہے، تو یہ 9% گرو ہوا ہے منتھ آن منتھ، اور 14% گرو ہوا ہے ایئر آن ایئر. اس میں جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائلز ہیں، آئی ٹی ہے اور باقی سیکٹرز ہیں. سو ایل ایس ایم از براڈ بیسڈ، ایکسپورٹ گروتھ از براڈ بیسڈ. اب آ جائیے ریمیٹنسز پہ. تو مارچ میں $3.8 بلین ہماری ریمیٹنسز کا مہینہ تھا مارچ کا، اور اس میں ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ رمضان تھا، عید کا ہمیشہ ایک فیکٹر آتا ہے. بٹ الحمدللہ ان اپریل دس ریمیٹنس والیوم ہیز انکریزڈ and gone to a level of $3.5 billion. تو یہ عام طور پہ 3 سے 3.2 بلین ڈالرز ہوتا ہے عید کے فیکٹر کے علاوہ. سو $3.5 بلین ڈیورنگ دا منتھ آف اپریل. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، اس کی بات ہوئی پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں. اس کو براڈن بھی کیا گیا، اس کے کلائنٹ سیگمنٹس کو ایکسپینڈ کیا گیا. یہ عام طور پہ $180-200 ملین میں یہ والیوم رہتے ہیں ہر مہینے. In March, this touched $260 million. And I'm very pleased to tell you کہ اپریل میں $320 ملین آئے ہیں ان روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. اور یہ جو اٹس اے ریئل ووٹ آف کانفیڈینس آن دا کنٹری، بیکاز جو ریمیٹنس ہے وہ تو ہمارے جو بھائی اور بہن بہت محنت کر رہے ہیں سارے ممالک میں، وہ اس کو کرتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ از اے انویسٹمنٹ لیڈ ڈسکشن کہ اس کو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ میں ڈالیں، اس کو ریئل اسٹیٹ میں ڈالیں، اس کو اسٹاک ایکسچینج میں ڈالیں. تو یہ از دا لارجسٹ سنگل والیوم ان دا ہسٹری آف آر ڈی اے. اس کے علاوہ جو بھی ہم نے جی کیپٹل مارکیٹس میں ہم 4 سال کے بعد گئے ہیں ڈیورنگ دس کانفلکٹ، جو $750 بلین. حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں پھر اضافہ کر دیا. پیٹرول $14.92 فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت $414.78 ہو گئی. ڈیزل کی قیمت میں $15 لیٹر بڑھا دی گئی، $414.58 فی لیٹر ہو گیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے پر عوام کا پارا ہائی ہو گیا. ظلم میں بس ہو رہا ہے، راتوں رات ہی کام ہو جاتا ہے. سیلریوں میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، نہ کوئی ہمیں ریلیف ملا جا رہا ہے، نہ کچھ. بچیاں نہ تنخواہ بچ دی نہ کچھ، نہیں آواز آ رہی ہے، نہیں آواز آ رہی ہے، جی کردہ مر جائے. تو یقین مانے کہ ہماری جیبیں خالی ہو چکی ہیں، چوڑ رہے ہیں ہمیں. بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے غریب آدمی کا. ڈری والا تو ویسے ہی مر گیا غریب. اتنی مہنگائی کر دی ہے، عوام کا جینا حرام کر دیا. راتوں رات بم دھماکہ کر دیتے ہیں. 3 ٹائم کا کھانا 2 ٹائم پہ آ چکا ہے، بہت پریشان ہے. حکومت پنجاب سے درخواست ہے سر جی کو کچھ تھوڑا سا بوجھ اپنے اوپر بھی ڈالے، سارا ہمارے اوپر نہ ڈالے. بائک بیچ دیں اور سائیکلوں پہ آ جائیں. اس مہنگائی کے دور میں ہم اب کیا کریں، کہاں جائیں؟ ریٹ ایک جگہ پہ ٹکتا ہی نہیں ہے، ہم غریب عوام کیا کریں. ایک مہینے کا پیٹرول 15-20 ہزار کا لگ رہا تھا، 30 سے 35 ہزار کا لگ رہا ہے. پاکستان میں کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے ہم کو سمجھ نہیں آ رہا ہے.
وزیر اعظم شہباز شریف اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی جاتی عمرہ میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نواز شریف کو اعتماد میں لیا۔ نواز شریف نے کہا مہنگائی کنٹرول کر کے ہی عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ ملاقات میں گلگت بلتستان کی الیکشن مہم پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے پر لیگی رہنما سعد رفیق پھٹ پڑے۔ ایکس پر لکھا پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے لوگوں کی چیخیں نکال دیں۔ پیٹرولیم لیوی اور ٹیکس میں اضافے کے بجائے ٹیکس چوری روکی جائے۔ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا وفاقی حکومت ہر ہفتے منی بجٹ دے رہی ہے۔ شہباز شریف حکومت IMF کے مطالبات پر حد سے زیادہ عمل کر رہی ہے۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا حالیہ اضافہ لیوی اور ٹیکس بڑھنے سے ہوا۔ پیٹرول پر 120 روپے لیوی وصول کی جا رہی ہے۔ پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں پر حکومتی اتحادی بھی تنقید کرنے لگے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی نے کہا پاکستان کا سارا تیل تو آبنائے ہرمز سے نہیں آتا، حکومت عیاشیاں چھوڑے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر توجہ دے۔ اسٹیٹ آف ہرمز سے جو آئل آ رہا ہے وہ سارا یہ نہیں کھا رہا، ہمارے اس پہ آتا ہے اور مختلف جگہوں سے آتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ باقی عیاشیاں ہیں چیزیں ان کو ختم کرے اور ان چیزوں پہ زیادہ توجہ دے۔ وفاق خیبر پختونخوا کے CNG اسٹیشنز کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم پنجاب سے گندم نہیں لا سکتے ہیں، ہماری پیدا کردہ جو گیس ہے وہ ہمیں نہیں دی جا رہی۔ صوبائی حکومت کہاں پر ہے، اس کو ایکشن لینا چاہیے۔ اگر ہماری صوبائی حکومت ہمارا مقدمہ نہیں لڑ سکتی تو ڈیفینیٹلی میں وفاق میں بیٹھ کر خیبر پختونخوا کا مقدمہ ہم اور پاکستان پیپلز پارٹی لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کا حق ان کو لے کر دیں گے۔ ساری اپوزیشن بھی مل جائے تو ہمارے پاس میجورٹی نہیں ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں۔ جہاں تک سہیل افریدی صاحب کی تبدیلی کا تعلق ہے تو PTI کے ترجمان سے پوچھیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ساتھ